وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو جہاں بھی رکھے آباد رکھے۔ آج ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں کو سورۃ المحمد کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گی اس ویڈیو میں۔ سورۃ المحمد قرآن مجید کی 47 یعنی 47ویں سورت ہے۔ یہ 26ویں پارے میں ہے۔ اس میں 38 آیات اور 4 رکوع ہیں، ٹھیک ہے۔ سورۃ المحمد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا نام اس کی آیت مبارکہ دوسری آیت مبارکہ سے اس میں لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس صورت میں جہاد اور قتال کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اسی لیے اس کو سورۃ القتال بھی کہتے ہیں، یعنی اس کو سورۃ المحمد بھی کہتے ہیں اور سورۃ القتال بھی کہتے ہیں۔ یہ نام سورۃ القتال اس سورت کی 20ویں آیت میں ہے۔ سورۃ المحمد کا اگر ہم مرکزی موضوع یا اس کی بیسک دیکھیں کہ کیا ہے، تو وہ ہے جہاد، انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب اور کفار اور منافقین کے انجام کا بیان اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جہاد کیسے کرنا ہے، جنگ کے بارے میں، اسی لیے اس کو سورۃ القتال بھی کہتے ہیں۔ سورۃ المحمد کے آغاز میں کفار کے عقیدہ اور کردار کا مسلمانوں کے کردار سے تقابل کیا گیا ہے۔ کفار کے بارے میں ارشاد ہے کہ یہ صرف خود کفر کرتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، چنانچہ باطل کی پیروی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اہل ایمان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بجا لاتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے ان کی برائیوں کو مٹا دیا اور ان کے احوال کی اصلاح کی۔ مطلب اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کفار و منافقین جو آپ کے ساتھ شامل ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد مومن لوگوں کی اچھائیوں کا ذکر کیا ہے، ان کا بیان کیا ہے۔ سورۃ محمد کی متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مختلف ہدایات دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ہدایات دی ہیں۔ وہ ہدایات کیا ہیں کہ انفاق، جہاد اور فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے کہ جہاد میں حصہ لیں اور نبی پاک کی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ مجاہدین اور صابرین کی آزمائش کیے جانے کا تذکرہ کرتے ہوئے شہداء کی فضیلت بیان کی گئی ہے، یعنی انہوں نے کہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے ہیں ان کی آزمائش اللہ لے گا، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ واقعہ ہی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں سچے دل سے یا نہیں۔ ایمان اور تقوی اختیار کرنے پر اجر و ثواب کی بشارت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خوشخبری دی ہے کہ زیادہ پرہیزگار ہوگا، زیادہ صبر کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا اپنی بارگاہ سے۔ اہل ایمان کے لیے جنت کی نعمتیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن میں پانی، دودھ، پاکیزہ شراب اور شہد کی نہریں بہتی ہوں گی۔ انہیں وہاں ہر طرح کے پھل عطا کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہوگی۔ اہل ایمان کے لیے بہت ساری نعمتوں کی خوشخبری سنائی ہے، ان کی خوشخبری سنائی ہے کہ ان کو آخرت میں جب وہ جنت میں جائیں گے تو ان کو انعام دیا جائے گا، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے انعام و اکرام سے نوازے گا، کیونکہ اس صورت کا مرکزی موضوع ہی انفاق فی جہاد میں حصہ لینا ہے اور کفار اور منافقین کے انجام کا بیان بتایا گیا۔ اس صورت میں کفار کو قرآن مجید کا انکار کرنے کی وجہ سے اعمال کے ضائع ہونے اور ہلاک کر دینے کی تنبیہ کی گئی ہے۔ اس کو کائنات کے غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے اور وہ سابقہ نافرمان اقوام کی تباہ شدہ بستیوں کو دیکھ کر ان سے عبرت حاصل کریں۔ فرمایا گیا کہ کفار کی زندگی کچھ دن جانوروں کی طرح کھانے پینے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت سے محروم ہو جانے کی وجہ سے ان کے اہل ایمان کے مقابلے میں کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوگی، یعنی وہ جتنی بھی سازشیں کر لیں، جتنی بھی کوشش کر لیں، وہ اہل ایمان کو ان کے راستے سے نہیں ہٹا سکتے، کیونکہ ان کا ایمان بہت پختہ ہوگا۔ وہ دنیا اور آخرت میں برے انجام سے دوچار ہوں گے، ہمیشہ کے لیے آگ میں جھلسیں گے جہاں انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، یعنی وہ سب کے سب منافقین اور کفار جہنم میں جائیں گے جو سازشیں کرتے ہیں کہ اہل ایمان کو ان کے راستے سے ہٹایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے کہ ان کو تنبیہ کی ہے کہ آپ کا انجام بھی اسی طرح ہوگا جس طرح باقی پچھلی اقوام کا ہوا تھا۔ اس صورت میں منافقین کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ جب انہیں دین کے لیے کسی عملی کام کا حکم دیا جاتا تو ان کے حوصلے پست ہو جاتے، گویا ان پر موت کی غشی طاری ہو چکی ہے۔
حالانکہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہو تو اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اسی میں بھلائی ہے۔ مومنین کے لیے انعام۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ انہیں داخل فرمائے گا جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کی، ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یعنی میں نے ابھی بتایا کہ اہل ایمان کے لیے جنت کی نعمتیں بیان کرتی ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن میں پانی، دودھ، پاکیزہ شراب اور شہد کی نہریں بہتی ہوں گی، انہیں وہاں ہر طرح کے پھل عطا کیے جائیں گے اور اللہ کی طرف سے بخشش ہوگی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مختلف ہدایات دی ہیں، ان میں سے ایک ہدایت یہ تھی کہ انفاق اور جہاد فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ اور نبی پاک کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مہاجرین کی آزمائش، صابرین کی آزمائش اور ان کے لیے پھر انعام و اکرام کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اسی لیے آپ اس صورت کی فضیلت میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے۔ آپ لوگوں کو اگر ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، ہم مزید اچھی ویڈیوز بنائیں۔ جزاک اللہ۔